ہر طرح کی حمد اس ذات بابرکات کے لیے جو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، جو سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، حی قیوم ہے، علیم بذات الصدور ہے، بڑی عظمتوں کا مالک ہے، لاکھوں درود کروڑوں سلام اس ذات والا صفات پر جنہیں اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کے سر ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے جو آیت مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کریم اس کے متعلق صحیح گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ حضرات محترم، اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اسلام جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی پر زور دیتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، تم نے ادا کرنے ہیں، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ جب بھی مانگو اسی سے مانگو، جب بھی دامن پھیلاؤ اسی کے آگے پھیلاؤ۔ وہ تمہارا خالق بھی ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ تو جہاں اللہ کریم نے اپنے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے، وہاں اللہ کریم نے اپنے بندوں کے حقوق نہ صرف متعین فرمائے ہیں بلکہ ان کی بجا آوری پر بھی بار بار زور دیا ہے۔ تو جب ہم حقوق العباد پر نظر ڈالتے ہیں تو سر فہرست حقوق العباد کے لحاظ سے والدین نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی عام طور پر اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے وہاں والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے جہاں اپنی عبادت، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا۔ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے نہ جھکو۔ یہ جبین نیاز اللہ نے صرف اور صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے۔ یہ سر جب بھی جھکے اللہ کے آگے جھکے، یہ جبین نیاز جب بھی جھکے اپنے مالک کے حضور جھکے۔ تیرے سوا میری جبین غیر کے سامنے جھکے، تیرے سوا میری جبین
غیر کے سامنے جھکے، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک نے فوراً ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی سے پیش آنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہ کہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہوں نہ کہو، تف کا کلمہ نہ کہو، ہوں نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرنے کا موقع آئے فرمایا ان سے ادب کے لہجے میں نرمی سے بات کرو، جیسے ایک نوکر اپنے مالک کے سامنے بات کرتا ہے، جیسے چھوٹا بڑے کے سامنے بات کرتا ہے۔ اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور انتہائی نیاز مندی سے، عاجزی سے، انکساری کے پیکر بن کر اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دو۔ تمہارے کسی قول فعل سے تکبر کی بو نہ آئے۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یوں دعا کیا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما۔ کس طرح رحم فرما؟ جس طرح انہوں نے بچپن میں شفقت سے میری پرورش کی، مجھے پالا۔ مولا اب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، انہیں رحمت و شفقت کی بڑی ضرورت ہے۔ مولا تو ان پر کرم فرما، رحم فرما۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مجیدہ میں جہاں اپنے حق کی بات کی ہے، وہاں ہمیں متوجہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رب تعالی حقیقی رب ہے اور والدین مجازی رب ہیں۔ رب کریم بھی اپنے کرم سے اپنے بندوں پر احسانات فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی منعم حقیقی ہے اور محسن حقیقی ہے، اور والدین بھی محسن ہیں، لیکن وہ رب کی عطا سے محسن ہیں۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر جو شفقت رکھی ہے، پیار کو رکھا ہے، محبت کو رکھا ہے، وہ شفقتیں فرماتے ہیں۔ اللہ بھی ہماری نالائکیاں دیکھتا ہے، خطائیں دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین بھی کتنے شفیق ہیں، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، معاف بھی کر دیتے ہیں، خطائیں دیکھتے ہیں تو پردہ پوشی بھی کرتے ہیں، کسی کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی والد یا والدہ وہ اپنی اولاد کو رسوا کرے، الا ماشاء اللہ کسی کا دل ٹوٹ جائے اور اولاد اتنی نالائق ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ تو رب کریم کی اس صفت کے، رحمت و شفقت کے والدین مظہر ہیں۔ اللہ بھی پردے ڈالتا ہے، والدین بھی پردے ڈالتے ہیں، اللہ بھی احسانات فرماتا ہے،
والدین بھی احسانات فرماتے ہیں، تو جو محسن ہو اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنے شکر ادا کرنے کے متعلق حکم دیتا ہے، وہاں ساتھ ہی والدین کے احسانات کا بدلہ بھی چکانا ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا، وصیت کی۔ جب وصیت کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو، لفظ وصیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ حکم کے معنی میں آئے گا، تاکید کے معنی میں آئے گا۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری، فرمایا وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھایا، حملت ہو، اسے اٹھایا، اور وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھوٹنا فرمایا 2 برس میں ہے، فی عامین، عام کہتے ہیں سال کو۔ آگے فرمایا نشکر لی والدیک، یاد رکھو، فرمایا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور میرا بھی شکر ادا کرنا ہے احسانات پر۔ انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، میرے تو بے پناہ احسانات ہیں نا تم پہ، وجود بخشا، آنکھیں بخشیں اور زبان بخشی، کان بخشے، ہاتھ بخشے، اور پھر بقا کے لیے روزی کا انتظام کیا، بے شمار احسانات ہیں، بیمار ہو جاتے ہو شفا ملتی ہے، فرمایا میرے احسانات پر بھی شکر ادا کرو۔ پھر والدین تمہارے لیے بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، والدین روزی کے لیے کہاں کہاں مارا پھرتا ہے، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ۔ کاش اولاد کو یہ احساس ہو جائے کہ کن کربناک حالات سے گزر کر ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں پالا پوسا ہے، خود بے چین ہوئے ہمیں چین پہنچایا، خود بے آرام ہوئے ہم آرام پہنچایا، خود بے سکون ہوئے ہم سکون مہیا کیا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا نشکر لی والدیک، فرمایا میرا شکر بھی ادا کرو، والدیک، اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ اور اگلا جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے، الی المصیر، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، جہاں تم سب جزا و سزا کے مرحلے سے گزرو گے۔ یقیناً جو اللہ کے حقوق ادا کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، وہ اچھی جزا پائیں گے، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سزا پائیں گے۔ کتنی بری بات ہے کہ والدین جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ ہم ان کی خدمت کریں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ والدین تو نری جنت ہے، مگر افسوس کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جب والدین کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ کما نہیں سکتے، کتنے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتے، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ہسپتال نہیں جا سکتے۔
بیمار ہو جائیں تو وہ خود ہسپتال نہیں جا سکتے، بجائے اس کے کہ ان کو گھر میں ہر طرح کی سہولت مہیا کی جائے، ہم انہیں اولڈ ہاؤس میں جا کر جمع کروا دیتے ہیں، پھر پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں۔ اللہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور عظمتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو قال الصلاۃ علی وقتها، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ثم ایٌ، پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ پاک اس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وہ کہتے ہیں پھر عرض کیا ثم ایٌ، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حدثنی بہن ولو استعذتہ لزدانی، فرمایا کہ اگر میں آپ سے مزید سوالات بھی کرتا تو آپ مزید بھی مجھے بتاتے، چونکہ میں نے اتنا ہی پوچھا تو آپ نے اتنا ہی بیان کیا، اگر میں آپ سے زیادہ سوالات کرتا تو آپ زیادہ ہی جوابات عطا فرماتے۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الادب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی والداک؟ قال نعم، قال ففیہما فجاہد۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی شخص جہاد پر جانا چاہتا ہے تو پہلے والدین سے اجازت لے، کیونکہ والدین کی خدمت فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب والدین اسے اجازت نہ دیں تو اس کے لیے جہاد پر جانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمانی کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے آگاہ نہ کروں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟
یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ، سر فہرست بڑے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے سر فہرست الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو معبود بنا لینا، کسی اور کے آگے سجدے کرنا۔ کتنی یہ حماقت ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھکے، حالانکہ انسان کی اس میں ذلت ہے کہ وہ بتوں کے آگے جھکے۔ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ جب بھی جھکے اپنے خالق کے آگے جھکے، اپنے مالک کے آگے جھکے۔ اور دوسرے نمبر پہ فوراً ہی فرمایا قرآن کو دیکھیے، احادیث طیبہ کو دیکھیے۔ اللہ نے بھی جہاں اپنے حق کو بیان کیا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا بیان کرتے ہوئے یعنی شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، یعنی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی وعقوق الوالدین فرما کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ سب سے بڑے گناہوں جو ہیں ان میں سے پھر دوسرے نمبر پر جو کبیرہ اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ حقوق کا معنی ہے نافرمانی کرنا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، فَجَلَسَ، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت۔ اللہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگاتار یہی بات فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرمائیں، خاموشی اختیار نہیں فرمائیں گے۔ اس کو بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الادب باب حقوق الوالدین میں نقل کیا ہے۔ تو حضرات محترم، تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی زبان میں کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر شریعت نے سزا کی وعید سنائی ہو۔ اگرچہ کبیرہ گناہوں کی ایک اچھی خاصی فہرست بیان کی گئی ہے، مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی نافرمانی، گستاخی کتنا بڑا گناہ۔ جیسے الاشراک باللہ ہے، یعنی فوراً الاشراک باللہ کے بعد جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یعنی والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو اسی طرح والدین کے مطلق نافرمانی سے بھی روکا، اور ایک حدیث پاک میں ہے، اسے بھی امام بخاری نے کتاب الادب کے اندر نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اس حدیث میں بطور خاص امہات یعنی ماؤں کی نافرمانی کو الگ کیوں بیان کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ان کے حقوق آباء کی بنسبت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں،
اور ماؤں کے ساتھ بطور خاص حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آباء کی نسبت امہات بچوں کے حوالے سے زیادہ تکالیف اٹھاتی ہیں، حمل سے لے کر جنم تک، بلکہ پرورش کے مراحل تک بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہیں، اس لیے ان کے حقوق زیادہ متعین کیے گئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے، ارشاد فرمائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہے۔ اس نے عرض کیا حضور پھر کون ہے، یعنی پھر زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی تمہاری والدہ۔ پھر اس نے عرض کیا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق تمہارا باپ ہے، تمہارے والد ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ باپ کی بنسبت ماں کا حق کی خدمت زیادہ ہے، کیونکہ سائل نے 3 بار سوال کیا میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے، تو تینوں بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور چوتھی بار سوال کرنے پر فرمایا پھر تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ اور والد پر والدہ کے حق کو مقدم اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ ویسے بھی عورت تخلیقی اعتبار سے بھی کمزور ہے، تو چونکہ وہ کمزور ہے اور وہ حمل، وضع حمل، رضاعت، دودھ پلانے اور تربیت و پرورش کی تکالیف برداشت کرتی ہے، تو اسی لیے فقہائے کرام نے بھی اخذ نفقہ خرچ لینے میں ماں کو باپ پر مقدم رکھا ہے۔ مثلا آدھی روٹی ہے، خود کو بھی بھوک لگی ہے، ماں باپ بھی بھوکے ہیں، تو وہ روٹی آپ دینا چاہتے ہیں ماں باپ میں سے کسی کو، تو کس کو دیں گے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ آدھی روٹی والدہ کو دی جائے کیونکہ اس کا حق زیادہ ہے۔ بہرکیف والد، جیسے بعض احادیث میں والدہ کے حقوق کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، تو اسی طرح کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جن میں مشترکہ بھی بیان کیا گیا ہے اور انفرادی طور پر بھی خصوصیت کے ساتھ بھی والد کے مقام کو بھی الگ بیان کیا گیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر محفلوں میں نعت خواں ماں کی شان بیان کریں گے، بلکہ فرمائشیں آئیں گی ماں کی شان، اور اللہ کے بندے باپ نے کیا قصور کیا ہے؟ بلکہ سوال یوں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں ماں باپ کی شان سنائیں۔ صحیح سوال یہ ہے۔ سنیے احادیث طیبہ میں والد کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ تعظیم اور تکریم کے حوالے سے والد کے مقام کو الگ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا والد کی رضا مندی میں رب کی رضا مندی ہے۔ والد خوش ہو گئے، خدا خوش ہو گیا۔
اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اسے امام ترمذی علیہ رحمہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب کی رضامندی اور خوشنودی ایک بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ والد راضی ہوں اور ان کو ہر حوالے سے راضی اور خوش رکھا جائے۔ میں مان لیتا ہوں ایک شخص ہے کہ اس نے والدہ کی بڑی خدمت کی، والدہ راضی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ جنت کے دروازے تک تو پہنچ جائے گا، لیکن یاد رکھیے دروازہ اس وقت تک اس کے لیے نہیں کھلے گا جب تک کہ والد راضی نہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث طیبہ میں والد کو جنت کا مرکزی دروازہ، درمیانی دروازہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدع ذلك الباب اب احفظه۔ والد جنت کا درمیانی یعنی مرکزی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو، یعنی نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے، ان کو بے سکون رکھو گے، ان کو ناراض کرو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ضائع کر دو گے، تم پر جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، یا پھر فرما برداری کر کے اس کی حفاظت کرو۔ اس کو بھی امام ترمذی علیہ رحمہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر نقل کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح بہت سی احادیث طیبہ ہیں۔ ایک حدیث پاک امام مسلم کتاب البر والصلہ والادب کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے، یا دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ جو 3 بار راغم انفہ کہ اس کی خاک ناک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ جو فرمایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ الفاظ ذلت اور رسوائی سے کنایہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو، رسوا ہو، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے جب کہ انہیں اس وقت خدمت اور راحت و سکون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کو خدمت کر کے اور ان کے حقوق ادا کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، دیکھیے، کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ والدین کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے، والدین جب بھی پکاریں، حتیٰ کہ کوئی بیٹا نماز نفل بھی ادا کر رہا ہے اور ماں نے پکارا ہے، تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ نماز مکمل نہ کرے، چھوڑ دے، والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو ادرکت والدی او احدہما، فرمایا اگر میں اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پا لیتا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں عشاء کی نماز میں ہوتا، وَقَدْ قَرَأْتُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور میں اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، اور میری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ تنادی یا محمد، مجھے آواز دیتی ہیں اے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں ہوتا، رب کی نماز ادا کر رہا ہوتا، تو لعجبتہا لبیک، یعنی میری والدہ آواز دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آؤ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، رخ موڑ دیتا، اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا، جی ماں جی میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے آج کے نوجوانوں کے لیے۔ ماں بلا رہی ہے، موبائل پر دوستوں کے ساتھ گپوں میں مصروف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں نماز میں ہوتا، عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری والدہ مجھے بلاتی تو میں رب کی نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ افسوس ہے نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بلانے پر رب کی نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لگ جائے گا پتہ کل قیامت کے دن کیا تمہارے پاس جواب ہوگا، کہ جب تم سے سوال ہوگا کہ تمہیں والدہ تکلیف میں تھیں، انہیں پانی کی ضرورت تھی، انہیں دوائی کی ضرورت تھی، وہ نہیں اٹھ سکتی تھیں، وہ بلاتی رہیں، تم موبائل میں مصروف رہے، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ دوستو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یاد رکھیے والدین کی خدمت تو بہت بڑا درجہ ہے نا، والدین کو دیکھنے کا کتنا بڑا درجہ ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کا پوشاک کا اہتمام کرنا، ان کو جناب والا باہم آرام پہنچانا تو بہت بڑی بات ہے نا۔ صرف ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھنے کا بھی کتنا بڑا مقام ہے۔ چنانچہ مشکات المصابیح کتاب الادب باب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة، قال نعم، اللہ اکبر واطیب۔ یعنی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نیک بیٹا، کوئی نیک اولاد ایسی نہیں جو اپنے والدین کی طرف بنظر رحمت و محبت دیکھے، مگر اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب نہ لکھ دے۔ یعنی جب بھی وہ رحمت اور محبت سے اپنے والدین کو کوئی بیٹا دیکھتا ہے یا کوئی بیٹی دیکھتی ہے، یعنی اولاد دیکھتی ہے، تو اللہ پاک ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبرور، اور حج مبرور کا کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جس میں بھلائی کی جائے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے، یعنی جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ریاکاری کے لیے نہیں، للہ، یہ لام اخلاص کا ہے، اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے حج کیا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے فریضہ حج ادا کیا، تو اس دوران کوئی فسق، کوئی گناہ کا کام نہ اشارتاً نہ کنایتاً کیا،
اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، عرفات میں وقوف کیا، مزدلفہ میں قیام کیا، اور جب گھر واپس لوٹا حج کر کے تو فرمایا راجع کا یومن ولدتہ امہ، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایسے پاک صاف ہو گیا، گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا، گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہوا تھا کوئی گناہ نہیں تھا، ویسا ہو گیا ہے حج کی برکت سے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیک اولاد اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبرور، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں اپنے والدین کو 100 بار دیکھے تب بھی اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا، حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم اللہ اکبر واطیب، اللہ، ہاں اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ بہت ہی پاکیزہ ہستی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے سائلو، تم اللہ کی رحمت کو محدود پیمانے سے دیکھ رہے ہو، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اللہ بھی لامحدود ہے، اس کی رحمت کے خزانے بھی محدود ہیں۔ تم تو 100 بار کی بات کرتے ہو، اگر دن رات میں کوئی 1,00,000 بار بھی دیکھے، ہر بار اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ دیکھیے دوستو، حج پر جائیں آج کے دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 5 لاکھ 7 لاکھ کو حج پہنچ گیا ہے، مگر گارنٹی نہیں ہے قبولیت کی۔ ہو سکتا ہے ملاوٹ کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، کسی غبن کا پیسہ ہو، دھوکے کا پیسہ ہو، ملاوٹ کر کے کمایا ہو، دھوکہ دہی کر کے پیسہ وہ کمایا ہو، کسی کا مال ہتھیایا ہو اور شامل کر کے وہ حج پر چلا گیا ہو۔ اس کو حج نہیں کہتے، منہ پہ مار دیا جائے گا یہ حج مردود ہے۔ مگر سبحان اللہ، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ یہ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن آپ گھر میں جب بھی داخل ہوں ایک نظر باپ پر ڈالیں، ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضرات محترم، والدین کی زندگی میں بھی بڑے حقوق ہیں اور وصال کے بعد بھی ان کے حقوق کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، ان کے حقوق کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال کے بعد جو والدین کے حقوق ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے ہم ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم هل بقي من بر ابوی شیء ابرهما من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة علیہما والاستغفار لهما وانفاذ عہدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واکرام صدیقهما۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو بنی سلمہ سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان سے کروں؟
ان کی حیات میں مجھ سے جو کچھ بھلائی ہو سکتی تھی میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی، کیا ان کے وصال کے بعد مجھ پر ان کا کوئی اور حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی ان کا حق باقی ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہنا، یا فوت ہو جائیں ان پر نماز جنازہ پڑھنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ اور فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے وصال کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، جن کے ساتھ ان کے عہد و پیمان تھے، لینا دینا تھا، معاملات تھے، ان کو پورا کرنا۔ اور وصلۃ الرحم، اور فرمایا ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے تعلق کی وجہ سے جوڑے جائیں، یعنی ان کے رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا حق ادا کرنا۔ اور بِإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اور ان کے مخلص دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں کتاب الادب باب فی بر الوالدین کے اندر نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سعادت مند اولاد وہی ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی جو ان پر حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو رشتے جڑتے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ان کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، ان کا قرض ادا کرتے ہیں۔ بہرکیف حضرات محترم، کاش ہم تعلیمات نبوی کا مطالعہ کرتے اور ان پر عمل کرتے، آج معاشرے کی حالت یہ نہ ہوتی جو ہمارے سامنے ہے۔ والدین کی مخالفت نہ کرتے، ان کی اطاعت کرتے۔ آئیے ہم نے جو ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہے، آئیے ان کو ادا کریں، چونکہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں۔ آج جو والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، مسافتیں پیدا ہو رہی ہیں، بودھ پیدا ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ اگر صحیح معنی میں ہم اپنا فرض ادا کریں، اولاد اپنا فرض ادا کرے، تو والدین کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ اسی طرح جو اولاد کے حقوق ہیں والدین انہیں ادا کریں تو اولاد کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اولاد کے درمیان بھی انصاف کیا جائے تو ماں باپ اور اولاد کے درمیان فاصلے پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح ہم نے آج کے اس درس قرآن میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی درس میں اولاد کے حقوق پر بھی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔